السلام علیکم دوستوں، آج 15 اگست 2026 ہے۔ اس وقت بیجنگ میں شام کے 5 بج چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ اور آج انڈیا کے یوم آزادی کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ کئی میرے انڈیا کے ویورز نے بھی اس حوالے سے سوالات پوچھے اور پاکستانی بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے اگر ٹو دی پوائنٹ پریڈکشنز کروں تو انڈیا کی انٹرنل سیاست ایک جانب، انڈیا کی ریجنل سیاست ایک جانب، نریندر مودی کی سیاست ایک جانب، اور کشمیر سے ریلیٹڈ معاملات جو کہ اکثر پاکستانی پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک جانب، اور انڈیا اور پاکستان کے مابین آنے والے دنوں میں کچھ ہو تو نہیں سکتا، یا پاکستان کے وہ تمام تر علاقے جو انڈیا کی سرحد سے منسلک ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو سکھ کمیونٹی سے ریلیٹڈ میرے ویورز ہیں، کینیڈا کے اندر آباد ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ سوالات پوچھے گئے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے ولاگ کو 3 پارٹس میں تقسیم کر دوں۔ سب سے پہلے انٹرنل پولیٹکس آف انڈیا، پھر ریجنل پولیٹکس آف انڈیا، اس کے بعد انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر 2026 کے جو باقی کے دن ہیں یا مہینے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور اوورال 2027 بھی دیکھا جائے، یہاں پر 2 فیکٹرز نظر آتے ہیں، کیونکہ نیومرولوجی کے اندر پروبیبلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ رہنمائی کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہر ڈائمینشن کے اکارڈنگ بتایا جائے کہ فیوچر کیسا شیپ ہو سکتا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو نیومرولوجی فیوچر کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا، یہ ویریبل ہوتا ہے۔ اور مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ آپ کا عمل ہی آپ کے فیوچر کو شیپ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسا کرتے ہو آپ کا فیوچر اس نہج پر ایمرج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر نریندر مودی کے حوالے سے سب سے پہلا سوال آپ کو یاد ہوگا، 8 ستمبر 2023 سے میں متواتر پریڈکشن کر رہا ہوں کہ نریندر مودی اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یہ ٹرم پوری نہیں کریں گے، اور RSS کے غنڈے ہی ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ ان کی زندگی کو بھی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پولیٹیکل ڈارکنیس بھی ان کے ذائچے کے اندر نظر آتی ہے، اور کسی اور حوالے سے بھی بہت زیادہ خطرات، یا آپ کہہ لیں ان کی زندگی کو بھی خطرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ 8 ستمبر 2023 کا تھم نیل بھی میں آپ کے سامنے تاریخ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی آج تو 15 اگست ہے نا، آج سے لے کر 2026 کے اینڈ تک کی اسی سال کے دوران اور اگلے سال میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کے اندر معاشی پالیسیوں کو لے کر بہت زیادہ ہنگامے بھی ہو سکتے ہیں، مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو صرف چند کاکروچ آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر سیاسی مظاہرے بھی اس حوالے سے زور پکڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2027 کے شروع میں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ریاستی انتخابات ہوں گے اور اس کے بہت زیادہ شاکنگ رزلٹس ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے نہج پر انڈیا کی پولیٹکس جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انڈیا میں کوئی خاتون وزیر اعظم بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کے نام کے آخر میں تو شاید گاندھی ہوگا، لیکن وہ سونیا گاندھی ایٹ لیسٹ نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ منی پور، ناگالینڈ اور آسام، یہاں پر نسلی فسادات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان نسلی فسادات کو ٹیکل کرنا ہے تو وہ نئے انتظامی معاہدوں کے ساتھ ٹیکل ہوں گے، اور اگر نئے انتظامی معاہدے نہ کرائے گئے تو حالات بہت زیادہ بے قابو ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب خالصتان کے حوالے سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس حوالے سے انڈیا کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھنے والا ہے۔ فی الوقت خطرہ نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے، فرام دا ڈے فرسٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر نے آج نہیں تو کل ایک سوورن اسٹیٹ بننا ہے، دنیا کے نقشے پر ایک سوورن اسٹیٹ کی صورت میں ابھر کر سامنے آنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو دیگر فیڈریٹڈ اسٹیٹس ہیں، دلی یا جنوب کی جو دیگر ریاستیں، مالی معاملات پر مرکز کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اختلافات بھی آنے والے دنوں میں، مہینوں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آئینی بحران بھی یہاں پر جنم لے سکتا ہے۔ اب رہی بات پاکستان کے حوالے سے، ہم کچھ دن پہلے بھی پریڈکشن کر چکے، پچھلے 2 ماہ سے پریڈکشن کرنے کے انڈیا کا پلان ہے کہ پاکستان کے اندر پیرالل 2 محاذوں پر لڑا جائے۔ ایک جانب اچانک پانی چھوڑ دیا جائے اور روڈ موومنٹ کو سٹک کر دیا جائے پانی چھوڑنے کی صورت میں، اور دوسری جانب پیرالل پاکستان کی بندرگاہوں کے حوالے سے کوئی محاذ آرائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ سے ریلیٹڈ جو پاکستان کی بندرگاہیں ہیں وہاں پر جو اسرائیل ہے یا پرو اسرائیل گلف ریاستیں ہیں ان کو بھی انڈیا کی معاونت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا پلان بلوچستان میں بھی اپنے جو کہہ لیں جو پراکسیز ہیں یا فتنۃ الہندوستان ان کو ٹریگر کرنے کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کچھ ایسے شاکنگ ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ جو گورننگ کا جو میکانزم ہے اس کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جانب
जानिब से ये भी एक प्लान नज़र आता है कि सियालकोट या मिंचनाबाद या फोर्ट अब्बास या कसूर या बदीन, इन इलाकों पर, सरहदी इलाकों में भी कोई महाज आराई की जाए और बहुत शिद्दत के साथ पैरेलल महाज आराई की जाए। लेकिन इसके पैरेलल जब हम चीन की जानिब देखते हैं तो पैरेलल ही हमें ऐसा नज़र आता है कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मामले में कोई लैंड ग्रैबिंग भी कर सकता है, आने वाले दिनों में कोई सरहदी तनाज़ा भी जन्म ले सकता है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से देखें तो ऐसा नज़र आता है कि इंडिया एक प्लान कर चुका है कि अवामी लीग की हुकूमत को दोबारा लेकर आना है, और इसके लिए खुदा न खास्ता बांग्लादेश के अंदर आर्टिफिशियल हंगामे भी जनरेट करवाए जा सकते हैं, कोई असैसिनेशन, कोई कत्ल, कोई बड़ा कोई कत्ल भी करवाया जा सकता है, और कोई इस किस्म के इवेंट्स जो एक फ़र्ज़ी पॉपुलर सोवरेनिटी को ट्रिगर करें। लेकिन ये भी नहीं होगा अगर एक वजह हो जाए, और वो वजह क्या है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसी तरह नेपाल और इंडिया के दरमियान अभी तो ताल्लुकात मामूल पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेपाल के भी जो सरहदी तनाज़ात हैं इंडिया के साथ, वो भी आने वाले दिनों में सर उठा सकते हैं। और इस हवाले से हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं कि ये तमाम तर इवेंट्स कब बड़ी तेज़ी से होंगे और कब नहीं होंगे, वो एक ही फैक्टर है, और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल कल्चर है अगर ये कंटिन्यू रहा तो इंडिया के अंदर इन मूवमेंट्स में से कोई मूवमेंट भी ज़्यादा ज़ोर से सर नहीं उठा सकेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो जाता है और अवामी मैंडेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ये तमाम तर जो मूवमेंट्स हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाएंगी और इंडियन गवर्नमेंट इनको रोकने में नाकाम रहेगी। और पाकिस्तान के हवाले से अगर इस हवाले से देखा जाए तो वही कुरान पाक की आयत या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और हमारा वही एक ही नैरेटिव या एक ही प्रिडिक्शन आप उसको कह लें कि जिस दिन पाकिस्तान बदल गया दुनिया की तारीख़ भी बदलना शुरू हो जाएगी, ख़ित्ते की तारीख़ भी बदलना शुरू हो जाएगी और दुनिया के नक्शे भी बदलना शुरू हो जाएंगे। ये जो कुछ मैंने आपको बताया ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, रियासती नफ्सियात को भी एनालाइज़ किया, लेकिन ईमान का तकाज़ा है हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। Thank you so much.